السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو مکہ کی زندگی تھی، اس زندگی کے اندر جو پہلا حصہ، یعنی وہ حصہ کہ جس حصے کے اندر نبی علیہ السلام نے خفیہ دعوت کو اپنایا تھا، یعنی چپکے چپکے لوگوں کو اللہ رب العالمین کے دین کی طرف بلا رہے تھے۔ کیوں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ طریقہ اپنایا کہ چھپ چھپا کر لوگوں کو اللہ رب العالمین کے دین کی طرف بلایا کرتے تھے؟ اس وجہ سے، اور یہ مکہ ایسا شہر تھا کہ عرب میں جتنے بھی لوگ رہا کرتے تھے، ان عرب والوں کا یہ مرکز تھا دینی اعتبار سے۔ لوگ اسے بڑی تقدیس کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، بڑی اہمیت والی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، اور کعبے کے اندر بتوں کے نگہبان تھے، بتوں کی حفاظت کرنے والے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وجہ سے یہ طریقہ اپنایا، کیونکہ دوسرے جگہوں کے مقابل میں یہاں پر ایک دم سے کھلم کھلا اللہ رب العالمین کے دین کی دعوت دینا ایک دشوار کن رستہ تھا، دشوار گزار طریقہ تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شروعاتی دور کے اندر جو پہلا حصہ تھا، جس حصے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خفیہ طریقے سے چھپ چھپا کر لوگوں کو اللہ رب العالمین کے دین کی طرف بلایا، اسی وجہ سے کیونکہ یہ کعبہ ایسی جگہ تھی کہ اللہ رب العالمین کی توحید کے علاوہ لوگوں کو شرک پر بلایا جاتا تھا۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ نہ جانے کیسے کیسے بتوں کی اس کے اندر عبادت کی جاتی تھی، تو اس کے خلاف دعوت دینا اس مرکز میں ایک مشکل کام تھا۔ لہٰذا اس رستے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنایا کہ جو ایک خفیہ طریقہ کہلاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ سال، یعنی 3 سال شروعاتی دور میں یہ طریقہ اپنایا کہ چھپ چھپا کر لوگوں کو اللہ رب العالمین کے دین کی طرف دعوت دیتے تھے، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا جاتا وحی کی شکل میں، وہ لوگوں کو اب بتلایا کرتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبی بنایا گیا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو جب اس بات کی خبر دی، تو سب سے پہلے لانے والے ایمان وہ لوگ تھے جو آپ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ ان میں سر فہرست حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ، اور اسی طریقے سے حضرت علی، اسی طریقے سے آپ کے یارغار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ لوگ تھے جو پہلے ہی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو چھپ چھپ کر اللہ رب العالمین کے دین کی دعوت دینے لگے۔ اس خفیہ دعوت کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ صحابہ کرام بھی، یعنی جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے، وہ لوگ بھی لوگوں کو بتلانے لگے اللہ رب العالمین کی حقیقت کے بارے میں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو کہ ایک بڑے تاجروں میں جن کا شمار کیا جاتا تھا، بڑے نرم خو تھے، خوش اخلاق تھے، لوگوں کا ان کے پاس آنا جانا رہتا تھا، بہت سارے لوگ ان کے پاس آیا جایا کرتے تھے۔ تو جو بھی آتا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلاتے، اللہ رب العالمین کے دین کے بارے میں ان کو بتلاتے۔ تو یہ ہوا کہ لوگ دھیرے دھیرے مسلمان ہونے لگے، اور لوگ اللہ رب العالمین کے دین میں داخل ہونے لگے۔ اور پھر اس خفیہ دعوت کا اثر یہ ہوا کہ اس کے بعد یہ وحی کا سلسلہ مسلسل جاری ہو گیا، یعنی پے در پے وحی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اتاری گئی، اور اس وحی کا اثر یہ ہوا ان لوگوں پر کہ یہ وحی جو چھوٹی چھوٹی آیتیں ہوتی تھی کہ پڑھنے والے، سننے والے کے دل میں اثر کر جاتا تھا، اس قدر بہترین طریقے سے یہ الفاظ پروئے ہوئے تھے، اور ایسے احکام تھے کہ جو انسان کے دلوں کے اندر جا بیٹھتا تھا۔ تو اس کا اثر بڑا گہرا پڑا لوگوں کے دلوں پر۔ یہ جو وحی نازل کی جا رہی تھی، بڑے لطف اندوز یہ واقعات ذکر کیے جا رہے تھے لوگ۔ اب یہ خفیہ دعوت کا کام چل رہا تھا۔ اس خفیہ دعوت کی خبر قریش کو پتہ چل گئی تھی، تو قریشیوں نے اس بات پر اس وجہ سے توجہ نہیں دی کیونکہ اس سے پہلے بھی، جیسا کہ قص بن ساعدہ کا نام آتا ہے، زید بن عمر کا نام آتا ہے، ان لوگوں نے بھی لوگوں کو صحیح راستے کی طرف بلایا تھا۔ دین ابراہیمی پر بھی تھے یہ لوگ۔ اسی طریقے سے یہ لوگ عیسائیت پر تھے کہ لوگوں کو صحیح راستے کی طرف بلایا کرتے تھے۔
تو اس طرح جب ان کے سامنے یہ مثالیں تھیں تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر بھی انہوں نے اس قدر توجہ نہیں دیا، لیکن دوسرے کے مقابل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہیں یہ احساس ہوا تھا کہ آپ کی دعوت بڑی گہری ہے اور گہری اثر کرتی ہے لوگوں پر۔ تو خفیہ دعوت کے یہ جو 3 سال تھے، اس 3 سال کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چپ کے دعوت دی۔ اب اللہ رب العالمین کی جانب سے کھلم کھلا دعوت دینے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملتا ہے۔ انشاءاللہ اس کا تذکرہ اگلی ویڈیو کے اندر کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔